قاضی شہر سلطان پور حضرت مولانا عبداللطیف صاحب اللہ، شیخ العزیز جامعہ علیہ حضرت مولانا منظور احمد خان صاحب اللہ علیہ کی قیادت اور سرپرستی میں آج ہمارے یہاں پہ جمع ہونے کا جو مقصد ہے، اکٹھا ہونے کا مقصد ہے، اس وقت آپ کے علاقے کی اور اس پورے خطے کی ایک عظیم المرتبہ شخصیت جسے مجاہد سنیت، فخر العلماء، محسن العلماء، حضرت العلام غلام محمد صاحب اللہ، جن کی خدمات اس پورے خطے کے لیے اجنبی نہیں ہیں، جنہوں نے ایک طویل عرصے تک اس جامع مسجد میں صرف امامت کی نہیں انجام دی بلکہ قوم کی قیادت کے فرائض بھی حوصلوں کو بھی آپ نے انجام دی۔ حضرت العلام کی سے تو میری کئی ملاقاتیں تھیں، لیکن جامعہ عربیہ سلطان پور سے آپ کا بڑا گہرا تعلق، بڑا گہرا رابطہ تھا۔ ہمارے شیخ جامعہ نے مجھ سے بتایا تھا کہ غالباً تیسری پیڑھی کی جامعہ کی آپ جامعہ سے فارغ ہوئے اور جامعہ عربیہ اور جامع مسجد سلطان پور کا بھی بڑا اٹوٹ سنگم سا ہے۔ مولانا علامہ غلام محمد صاحب اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ جامعہ کو ہر معاملے میں ترجیحی شکل دیتے تھے اور کسی بھی امر میں وہ بغیر جامعہ اور جامع مسجد کے مشورے کے کوئی قدم آگے نہیں بڑھاتے۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں کی آپ کی منتظمہ کمیٹی ہمارے لئی بھائی اور ان کے جملہ رفقا سلطان پور کی سرزمین پہ گئے اور حضرت کی ایک طرح سے قیادت اور سیادت انجام دینے کے لیے آپ ہی کے خاندان کے، آپ ہی کے گھر کے چشم و چراغ، آپ کے پوتے مولانا ساجد رضا صاحب کا انتخاب عمل میں آیا، جس انتخاب کو کرنے میں قاضی شہر مولانا عبداللطیف صاحب اللہ، حضرت مولانا منظور صاحب اور مجھ حقیر کی موجودگی میں یہ سارا معاملہ انجام پذیر ہوا۔ انشاءاللہ آپ بھرپور خلوص اور پیار دیں گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ آپ کو قائد اہل سنت حضرت مولانا غلام محمد صاحب کی کمی نہیں کھلے گی، اور انشاءاللہ ہم لوگ بھی کوشش میں ہیں کہ اس طرح سے بھی حضرت نے اس طرح کی قیادت سنبھالی ہے، سرپرستی کی ہے۔ آپ حضرات کے معاملات کو آپ نے دیکھا ہے، سیاسی معاملہ ہو یا سماجی معاملہ ہو یا دینی معاملہ ہو یا ملی معاملہ ہو، جس میدان میں ضرورت پڑی تو قائد اہل سنت نے ہر میدان پر آپ کی رہنمائی کی، اور انشاءاللہ اس رہنمائی کی ایک صورت آپ ہی کے پوتے کی شکل میں آج ہم لوگوں کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کا انتخاب عمل میں آیا۔ انشاءاللہ اس پر مکمل شرح و بسط کے ساتھ ابھی ہمارے شیخ جامعہ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ بس اتنا آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو محبتیں آپ نے اپنے خطیب و امام کو، قائد اہل سنت کو دی ہے، وہی محبتیں دی، اسی طرح سے کسی قسم کے انتشار، کسی قسم کے فتنہ پرور کی باتوں میں آپ قدام نہ آئیں۔ آپ جامع مسجد امیٹھی سے وہی محبت کریں جو اس سے پہلے آپ محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ گھر نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے نہ ان کا ہے، یہ گھر اللہ کا ہے، اور اللہ کے گھر سے محبت جو اللہ سے کرتا ہے وہ ہمیشہ کرتا ہے۔ دنیا فانی چیز ہے، ایک شخص آئے گا دوسرا جائے گا پھر کوئی تیسرا آئے گا، لیکن ہمارا تعلق، ہمارا ربط اللہ کے گھر سے وہی ہونا چاہیے جو روز اول سے تھا، اور انشاءاللہ اس طرح سے رہے گا، نمازوں کے ذریعہ، اپنے امام کی، اپنے قائد کی ادب اور احترام کے ذریعہ، تو انشاءاللہ کسی طرح کی کوئی کمی نہیں محسوس ہوگی، اور اگر کہیں کسی اعتبار سے کوئی کمی محسوس بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم لوگ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آدھی رات کے وقت بھی آپ لوگ بلائیں گے تو ہم لوگ موجود ہوں گے۔ جامع مسجد زندہ باد، حضرت اللہ مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئندہ باد۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت قائد سنت اہل سنت کی قبر میں رحمت و نور کی بارشیں فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو اپنے جوار خاص میں جگہ مرحمت فرمائے، ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ان کے وارث کی شکل میں ان کے پوتے مولانا ساجد رضا صاحب کو بھرپور دینی، ملی، قومی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ ایک شعر کے ذریعے میں ختم کرتا ہوں کہ ناکام بگولا مستر ہے، کچھ خاک سہی آباد سہی، ایک وش تو ہے ایک رقص تو ہے، بے چین سہی برباد سہی۔ السلام علی من اتبع الہدی۔
ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا، سب سے بزرگ، سب سے صاحب فضیلت وہی شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ رب العزت سے خوف رکھنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو ہم اللہ کا خوف رکھیں، کسی بندے کا نہیں، تو انشاءاللہ ہمارا کوئی کام نہ کل رکا تھا آج رکے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ آج کی اس مجلس سے محبت کو، کیونکہ وقت مختصر ہے، اسے قبول فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر آواز دوں گا حضرت محمد حضور صاحب اللہ کو کہ وہ اپنے ناصحانہ کلمات سے آج کی اس خوبصورت محفل کو خطاب کریں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ قائد اہل سنت حضرت مولانا غلام محمد صاحب قبلہ، قائد اہل سنت حضرت مولانا غلام محمد صاحب قبلہ، جامع مسجد امیٹھی